بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مناقب چل رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہمارے اسلاف نے ان کی تعریف کی ہے وہ جانا تھا، انشاءاللہ اور آگے جانتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کے ساتھ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مناقب۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب ہمارے حد و عد سے باہر ہے۔ حضرت امام حضور علیہ الصلوۃ کے زندہ و جاوید معجزہ اور حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے نہ مٹنے والی کرامت ہے۔ امت مصطفیٰ یہ کہ چراغ دینے مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اہل سنت احناف بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے رسول اعظم، ہمارے پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ہمارے امام اعظم، عظمت و عزت ہمارے ہی نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ بفضلہ ہی تعالیٰ و کرم ہم تبرک کے لیے چند مناقب عرض کرتے ہیں، حنفی سنیں اور باغ باغ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پیشن گوئی اور فضیلت نہایت اہتمام سے بیان فرمائی۔ چنانچہ مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو نعیم شیرازی طبرانی نے قیس ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابھی حاشیہ پڑھتا ہوں، ایک منٹ رکیے۔ کیا روایت کی ہے کہ اگر ایمان ثریا تارے کے پاس ہوتا تو فارسی اولاد میں سے بعض لوگ وہاں سے لے آتے۔ مسلم و بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دین ثریا تارے میں لٹکا ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی شرح پڑھتے ہیں کیا کیا ہے، پہلے حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام حسین بن سمیری متوفی 436 ہجری فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھ پایا ہے۔ امام ابن مقولہ 475 ہجری لکھتے ہیں، آپ نے 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پایا۔ اب دیکھیں یہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ سریت تارے سے بھی اگر دین وہاں تک پہنچ جاتا تو بھی وہاں سے وہ کھینچ کے لے آتے۔ تو اس کے بتاؤں فارسی نسل میں اس شان کا امام اعظم نعمان ابن سعدی رضی اللہ عنہ کے سوا کون ہے؟ بتاؤ وہ فارسی نسل میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے سوا کون ہے؟ دوسرا، علامہ ابن حجر مکی شافعی علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک متصل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خیرات الحسن فی الترجمہ۔ ابی حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ میں سے ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سن 150 میں دنیا کی زینت اٹھا لی جاوے گی۔ اچھا جی، سن 150 میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات شریف ہے۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دنیائے شریعت کی زینت، شریعت کی رونق، علم و عمل کی زیبائش تھی۔ امام کروری نے فرمایا کہ اس حدیث سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تیسرا، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ دنیا اسلام میں پہلے وہ عالم دین ہیں جنہوں نے فقہ اور اجتہاد کی بنیاد رکھ کر ساری امت رسول پر احسان عظیم فرمایا۔ باقی تمام ائمہ جسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر امارت قائم کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام میں جو
اچھا و نیک طریقہ ایجاد کرے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کو بھی۔ چوتھا، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ تمام فقہا محدثین کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی شاگرد، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے سوتیلے بیٹے، امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے سوتیلے بیٹے اور ان کے شاگرد ہیں۔ ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت امام کی تصنیفات سے فیض حاصل کیا۔ نیز امام بخاری محدثین کے استاد ہیں اور امام بخاری کے بہت استاد شیخ حنفی ہیں۔ گویا آسمان علم کی سورج امام اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، باقی علماء تار ہیں۔ اب حاشیہ پڑھ رہے ہیں دوبارہ ترجمہ جو حدیث ہے۔ یقیناً امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جزعہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ جامع البیان العلم الفضیلہ۔ ابو سعید عبد الکریم بن محمد شمعانی امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ اب پچھلی حدیث کے بارے میں وہی جو ہم نے پڑھی تھی، ستارے سریہ ستارے والی ہی حدیث کا خلاصہ چل رہا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بلا واسطہ شاگرد 1,00,000 سے زیادہ ہیں، جن میں سے اکثر مجتہد ہیں، جیسے امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ابن مبارک رحمہ اللہ، جو دنیا علم کے چمکتے ہوئے تارے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے 9 سونے دینے شاندار کتابیں 990 ایک سیکنڈ امام محمد رحمہ اللہ نے 909 نئی شاندار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے 6 کتابیں بڑی پائی گئی ہیں، جنہیں کتب ظاہر الرویلہ کہا جاتا ہے اور یہ تمام کتب فقہ کی اصل مانی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا، تمام نبیوں کی سردار 4 نبی ہیں، آسمانی صحیفوں کے سردار 4 کتب فرشتے کے سبحان اللہ سردار 4 فرشتے، صحابہ میں افضل و اعلیٰ 4 یار، علماء مجتہدین میں افضل 4 امام، پھر ان 4 نبیوں میں حضور افضل، 4 کتابوں میں قرآن افضل، 4 فرشتوں میں حضرت جبرائیل افضل، 4 یار میں ابو بکر صدیق افضل، 4 اماموں میں امام آدم افضل۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد ہے اور وہ ان سب کے والد۔ سبحان اللہ۔ 7واں، امام اعظم رضی اللہ عنہ جیسے آسمان علم کے سورج ہیں، ویسے ہی میدان عمل کے شہ سوار، چنانچہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی، گھر سے کھانا لائے باہر طلبہ کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ گھر والے سمجھ گئے کہ باہر جا کر کھایا، باہر والے سمجھے کہ گھر میں کھایا۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ماہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں، اور 1 سارے مہینے میں تراویح میں مقتدیوں کے ساتھ 55 میں حج کرتے۔ سبحان اللہ۔ حج کیے 55 حج کیے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ نے۔ یہ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے امام اعظم۔ اب 8واں ہے، امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار پرانوار قبول دعا کے لیے اکثیر اعظم ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی قدس سرو فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں بغداد شریف امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر امام اعظم قدس سرو کی قبر انور پر حاضر ہوتے تو حنفی نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ، کی قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس قبر والے کا احترام و ادب کرتا ہوں۔ شامعین خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد شریف میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار کے ادب میں سنت ترک فرما دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی امام یا مقلدین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں برحق ہوں۔ دوسرا، ائمہ غلطی پر بلکہ اپنے حق ہونے کے ظن غالب کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ شاید دوسرا امام کا قول حق ہے۔ عقائد میں یقین ہے اور ائمہ کے
اختلافی مسائل میں ہر ایک کو ظن غالب ہے، تو گویا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں حاضر ہو کر اس پر امر کیا جس پہ امام اعظم رضی اللہ عنہ سنت سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک سنت کا ترک دوسری سنت پر عمل ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ نوا، امام اعظم رضی اللہ عنہ نے 100 بار رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ آخری بار جو دعا رب سے پوچھی اور رب نے جو جواب دیا، رد المختار میں تفصیل وارد ہے۔ 10واں، امت محمد یہ کہ بڑی بڑی اولیاء اللہ، غوث و کتب و ابدال و اوتاد حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں، جس قدر اولیاء مذہب حنفی میں ہیں دوسرے مذہب میں نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم، شفیق بالخئی معروف کرکی، حضرت با یزید بستامی، فضیل ابن ایاز خرشانی، داؤد ابن نصر ابن نصیر ابن سلیمان تائی، ابو عامد اللفاف خزردی بالخئی، خلف ابن ایوب، عبداللہ بن مبارک، سبحان اللہ، ولی فقی محدث وکی ابن جرح، شیخ الاسلام ابو بکر ابن وارق، ترمذی جیسے سردار ان اولیاء حنفی ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ ہے۔ غرض یہ کہ مذہب حنفی مذہب اولیاء ہے، آج بھی تقریباً سارے اولیاء حنفی ہیں۔ فخر پاک و ہندو حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ عنہ، جن کا آستانہ مرجع خلائق ہے، حنفی تھے۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑی فضائل کشف سے بیان فرمائے۔ اسی طرح تمام چشتی، قادری، نقشبندی، سروری مشائخ سب حنفی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب حنفی عالم میں اتنا شائع ہوا، اتنا پھیل گیا کہ جہاں اسلام ہے وہاں مذہب حنفی ہے، اکثر مسلمان حنفی ہیں، سبحان اللہ۔ ترمین طیبین میں اکثر حرمین طیبین میں اکثر حنفی، بلکہ دنیا اسلام کے بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں صرف حنفی مذہب ہے، دوسرے مذہب کو عوام جانتی بھی نہیں، جیسا ملک بخارا کا کابل، قندھار اور تقریباً سارا ہندوستان اور پاکستان کی، یہاں شافعی، حنبلی، مالکی دیکھنے میں نہیں آتے۔ کچھ غیر مقلد وہابی جو کہیں کے نہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، مگر یہ مٹھی بھر جماعت ایسے کم ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے۔ اس مقبولیت عام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ مقبول بارگاہ الہی ہیں اور مذہب حنفی عند اللہ محبوب ہیں، بے شک۔ 12واں، فضائل۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مخالفین نے ابھی امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت عظیم الشان کتابیں لکھی، چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے خیرات الحسان فی ترجمۃ النعمان لکھی، اور سبت ابن جوزی نے کتاب الانتصار اور امام اور الامام ائمہ المسار 2 جلدوں میں لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے تبیز الصحیفہ فی المناقب ابو حنیفہ لکھا، سبحان اللہ۔ علامہ یوسف ابن عبد الحادی حنبلی نے تنویر الصحیفہ فی الترجمہ ابی حنیفہ تحریر فرمائی، جس میں ابن عبداللہ کا قول نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسا عالم فقی متقی بہترین نہ دیکھا۔ غرض یہ کہ امت محروم حضرت امام ابو حنیفہ قدس روح کے فضائل و کمال کی گواہ ہے۔ اگر مٹھی بھر وہابی ان کی شان میں بکواس کرے تو کیا اعتبار، بے شک اگر چمکدار سورج گو برا کہے تو سورج سیاہ نہیں ہو جاتا، اگر چمکدار سورج کو کوئی سیاہ کہے تو سورج سیاہ نہیں ہو جاتا۔ آج رفاوی حضرت صحابہ پر طعن و تنقید کرتے ہیں، ایسے ہی وہابی غیر مقلد حضرت امام رضی اللہ عنہ پر۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دوسرے مسلک کے جو بڑے بڑے علماء جیسے حضرت امام جلال الدین سیوطی ہے، امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی ہے، انہوں نے بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ 13واں، تمام ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہایت قریب ہے کہ آپ کی ولادت پاک
سن ہجری میں ہے۔ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے 4 صحابہ سے ملاقات وارد کی جنہوں نے آپ کی تابعیت کا انکار کیا، محض تعصب سے کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں ہوں اور حضرت امام رضی اللہ عنہ ان سے نہ ملے؟ آج بزرگوں سے ملنے دنیا کھینچی آتی ہے، صحابہ کی شان کا کیا پوچھنا۔ بہرحال آپ تابعی ہیں اور آپ کو صحیح حدیث حضور علیہ السلام سے ملی، خیر القرون میں ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت 80 ہجری میں ہے، وفات سن 150 ہجری میں۔ عمر شریف 70 سال، مزار شریف بغداد میں۔ امام مالک کی ولادت سن 90 ہجری میں، وفات 179 ہجری میں۔ عمر شریف 89 سال، مزار شریف مدینہ منورہ میں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ولادت شریف 150 ہجری میں، وفات سن 204 ہجری میں۔ عمر شریف 54 سال، آپ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی ولادت شریف 164 ہجری میں، وفات 241 میں۔ عمر شریف 77 سال۔ 14واں، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ اہل بیت نبوت سے خاص فیض و برکت حاصل کیے جو دوسرے ائمہ کو حاصل نہ ہوئی، بے شک، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی مجلس پاک میں 2 سال حاضر رہے اور خود فرماتے ہیں اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ 15واں، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مظہر عتم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ حضور کی امت کے مجتہد اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جامع القرآن ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ جامع المسائق فقہ اور قواعد دینیہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے بعد پہلے عدل و انصاف کے قوانین خلافت کی بنیاد رکھی۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اجتہاد و فقہ کی بنیاد رکھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت مصطوفی کی با رفقت مدود آنات کی انہوں نے انہی اختلاف سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ شیرزا بخر نے نہ دیا، امام اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی مدد کی کہ انہیں کفر و الحاد کی آندھیوں سے بچا لیا۔ آج ان کے اجتہاد علمی کی برکت سے امت کفر و مرتدین کے فتنوں سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا امت پہ کتنا فضل ہے، لیکن آج یہ غیر مقلد وہابی ان کی شان میں کیسے تان کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں کہ سب کی گردن پہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قدم ہے۔ آپ طریقت کے امام اول ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں جناب مصطفیٰ درانیہ۔ ایسے ہی امام اعظم رضی اللہ عنہ تمام علماء کے سردار ہیں کہ تمام علماء شریف آپ کے زیر سایہ ہے، اس لیے طریقت کے امام اول کا لقب غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے اور شریعت کے امام سبحان اللہ اول کا لقب امام اعظم رضی اللہ عنہ۔ بغداد شریف مجمع بحرین ہے کہ دونوں امام وہاں آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تقلید کی اہمیت چلے گی۔ آج جو غیر مقلد وہابی تقلید کو بدعت بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تقلید کی اہمیت کیا ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تقلید کتنی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔